اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ ہے، یعنی راوی حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور رسول خدا کی حدیث سے مبارکہ ہے۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ قال فی وصیتہ لہو، پیغمبر اسلام نے جناب امیر علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، یا علی اربعۃ لا ترد لہم دعوۃ، کہ چار ایسے افراد ہیں کہ جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، ان کی دعا ہمیشہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ نمبر ایک، امام عادل، امام عادل۔ اب اس سے مراد سب سے پہلے امام معصوم ہیں کہ اگر امام معصوم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو ان کی دعا رد نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر پر اگر کوئی پیشوا کسی جماعت کا، جس نے اپنے ملک میں، جس نے اپنی جماعت میں، جس نے اپنے معاشرے میں عدل قائم کرنے کی کوشش کی ہے تو یقیناً وہ بھی امام عادل ہی کہلائے گا، لہذا اس کی دعا بھی کبھی رد نہیں ہوتی۔ دوسرا، ووالد لولدہ، دوسرا وہ شخص کہ جب باپ اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتا ہے تو خالق کی کائنات اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے حق میں دعا کریں، اور اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی دعائیں لینے کی کوشش کریں، یعنی اپنے والدین کی نافرمانی کریں گے اور ان کے گستاخیاں کریں گے تو صاف ظاہر ہے والدین ان کو دعا نہیں دیں گے۔ اس لیے اگر اولاد کوشش کرے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کریں، والدین کی عزت کریں، احترام کریں اور ان کی عزت کا خیال کریں تو یقیناً والدین وہ شفیق ہوتے ہیں، اپنی اولاد کو دعائیں دیں گے۔ اس لیے والد جب دعا دے گا اپنے بیٹے کو تو وہ دعا کبھی رد نہیں ہوگی۔ تیسرے نمبر پر رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ وَرَجُلُ يَدْعُو لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْقَلْبِ، جو اپنے کسی بھائی کے لیے اس کی پشت کے پیچھے دعا کرتا ہے۔ ہماری بڑی ہی کمزوری ہے، ہم لوگ منہ پر کوئی آدمی آتا ہے تو اس کے سامنے آتا ہے تو ہم اس کی خوشامد کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جب وہ اٹھ جاتا ہے تو اس کی غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ چلا جاتا ہے تو اس کے لیے دعا کریں، اللہ اس کی سفر آسان فرمائے، اللہ اس کو ہمیشہ مشکلات سے نجات عطا فرمائے، اس کی کامیابی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اس لیے رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی مومن بھائی کے لیے پشت کے پیچھے دعا کریں گے تو یقیناً وہ دعا خلوص بھری ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور چوتھا وہ شخص ہے مظلوم، مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا۔ اس لیے ظالم کو چاہیے کہ وہ مظلوم کی دعا اور اس کے استغاثے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، ورنہ جب مظلوم بد دعا کرے گا تو یہ ڈائریکٹ اللہ کے عرش کے ساتھ ٹکرائے گی اور ظالم تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس لیے اگر اس دنیا میں کبھی ایسا ہوا بھی صحیح کہ وہ اس کو مظلوم کی دعا قبول نہیں ہوئی تو اس کا آخرت میں ظالم کا حساب و کتاب بڑا سخت ہوگا۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، قرآن کہتا ہے کہ اے ظالم اس دن اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہ میں کاش کہ وہ ظلم نہ کرتا۔ اس لیے مظلوم کی دعا کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مظلوم کی بد دعا سے محفوظ رکھے اور ہمیشہ ہمیں ظلم سے اللہ تعالی نجات عطا فرمائے۔